وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں، 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ اس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے، یاد رکھیے، لا علمی سے ہے۔ لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے۔ مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی؟ سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس؟ لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس؟ صحیح بات ہے۔ تو مطلب سوال یہ آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا؟ آپ دو الٹرنیٹو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تم بولو، اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلے جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو؟ سبحان اللہ۔ جیسے اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو، بچیوں کو؟ سبحان اللہ۔ ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے۔ یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا، مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا، وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، اسکول، کالج، راستوں میں، تو رشتے جل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا، اور حرام پر سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک۔ مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے سوال کیا جا رہا ہے، پھر صحیح اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح، اگر یہ آپ غلط بول رہے تو اس درجے تک ہم پہنچ چکے۔ یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا؟ ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے 2-3 وجہ جو مجھے پتا چلی۔ پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے، یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے، پھر تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی۔ تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے؟ ہم چند روز جہنم میں جلیں گے، پھر نکل کے چلے جائیں گے۔ مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے، 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھتے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش، دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی، تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 غلط فہمیاں مجھے نظر آئی، شاید ان وجوہات کے بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھیں، اسی طرح یاد رکھیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا، اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا۔ حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ نشہ کر لوں
تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو؟ آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائے گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا۔ تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مر ہی جائیں گے، اس سے زیادہ پیئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ، تو اس کی ایک حد رہتی ہے۔ لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی آپ سمجھیں۔ تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو۔ تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ۔ جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا، تو اس لیے حرام قرار دیا۔ اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے ایکچولی، اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیا بہرحال۔ تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں اس کے قریب مت جانا۔ اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے، بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا چراگاہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں، میں اپنی نہیں دے رہا ہوں، آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا، اس میں گھسے تو سزا ملتی پھر۔ تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے۔ اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلا لیں گا اس کا، تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے، احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی، یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے، تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلمز چالو ہوتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں، مطلب ایک شہرہ ہے، بڑا راستہ ہے، اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور جب انسان جو ہے ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائیڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ۔ ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا، جو شہرہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ جو راستے کے دونوں طرف دروازے، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی لیکن حرام کردہ چیزیں، اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے۔ جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا۔ ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا۔ دیکھیں حرام جب شروع کرتا ہے نا تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے، تو بہرحال اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے غلط ہے مت کرو، غلط ہے، لیکن آدمی دلاسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی
قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیں، اور وہ بہت کم ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے۔ حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے، کیا بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے، چند چیزیں حلال ہے، نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے، چند چیزیں حرام ہے، یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں۔ دیکھیں تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے۔ کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی، تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا۔ مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 حرام، ایک آدھ حلال، نہیں، حلال 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 حلال، اس سے ایک آدھ چیز حرام ہے، بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیں نا صرف سود حرام ہے تجارت، باقی سب حلال ہے۔ اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی کھائے سب کھا سکتے ہو تم، ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے۔ اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، چاروں میں سے ہے کیا، غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا، سور کا گوشت ہے کیا، وہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ، تو اس بات کو بھی سمجھیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھ۔ اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت، اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو حرام کیوں کیا، اس سے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو۔ دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے، کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں، تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں کیا۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق، مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں ہو عمل کر لیتا ہے، منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے، سوال کر کے چونکہ سو کرنا نہیں ہے، تو مومن اور منافق کا فرق۔ اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے، تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے۔ حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں، تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس، اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت، چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں، چونکہ یہ حرام کی دین ہے، زنا کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں، ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں نا، ملک برباد ہو رہے، دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح اس کو۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے، ٹھیک ہے، ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا۔ تو سمجھو اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا۔ اب چلیے آئیے، پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے، تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے، اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے، اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے، پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں، نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات، کنٹینیو سمجھ نا، بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوف کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ، دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں، کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں، مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، سپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی کہ مطلب
نمازوں کے جو پوسچرز ہوتے ہیں، نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے. جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زمین سورہ ملائیں گے، پھر رکوع کرے، اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، وہاں بس جھکا اور اٹھا، سکون میں آ جائے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا، اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا. ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو، بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اس کو قوما بولتے ہیں. اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو، ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر، مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے. اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے. تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا، پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا، کیسے کریں گے؟ اب بوڑھے لوگ 40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آج کل ڈاکٹر بڑے، اتنا تو کم از کم کرو، تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے، ریزننگ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے نا، فلاں ہوں گے، یہ ہوں گے. تو اتنا شارٹ کر دیا گیا ہے کہ 4 رکعات equal to 6 منٹس، 4 رکعت 6 منٹ میں ہو جانا چاہیے. اگر 6 منٹ سے زیادہ امام جا رہے ہیں تو ان کو نکالنے کی تیاری ہو جانا چاہیے، سیکنڈ امام لانا چاہیے جو اب 6 منٹ کے اندر پڑھائے، اور ہو رہا ہے 1.5 منٹ کے کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے معاملہ. پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کر دو، بعد کی 2 تو 1 منٹ میں ہوتی، چونکہ اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے. 6 منٹ میں نماز ہو کے سلام کر لو، اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے پورا وضو کے ساتھ طہارت ملا بھی لے تو 12 منٹ میں انسان باہر ہے مسجد سے. چلو الحمدللہ، یہ اچھے امام صاحب ہیں، نیک ہے، اور ان کو پتا ہے مسائل کیا ہے لوگوں، کتنے بزنس وغیرہ، ہم لوگ کتنے پریشان ہیں نا، کمانے دمانا، مصروفیتیں یہ وغیرہ، لیکن دینے والی ذات تو وہی ہے نا جس کے سامنے کھڑے ہیں. اگر وہاں اگر صحیح سے کھڑا ہو جائے تو وہ خود برکت دے دے گا ان تمام چیزوں میں جس کے لیے میں بھاگ رہا ہوں نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مسجد جائیے تو 1.5 گھنٹہ اندر چلے جائیے اور وہیں رہیے ایک نماز کے لیے، بٹ کچھ تو ہونا چاہیے. تو عدم اطمینان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اسپیڈیلی نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کیا کہا معلوم؟ اس سے تیری نماز نہیں ہوئی. کہا اچھا. پھر اس نے اور 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر آیا، کہا تیری نماز نہیں ہوئی. کہا اچھا. پھر گیا 2 رکعت پڑھا، پھر آیا، کہا تیری نماز نہیں ہوئی. تو کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے، مطلب میں اب اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ پاتا. پھر آپ نے کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھ، جو قرآن تجھے یاد ہو پڑھ، پھر جب تو رکوع کر تو رکوع اتنی دیر کر، اللہ کی تسبیح بیان کر کہ ریڑھ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، ترتیب میں آ جائے. پھر تو اس کے بعد کھڑا ہو، اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تو ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. اس کے بعد تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، مطلب سمجھتے ہیں ہڈی الائن ہو جائے، آدمی ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد اٹھ، اتنی دیر بیٹھ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہ ریڑھ کی ہڈی سکون آ جائے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. ایسے ہی تو پوری نماز کو دوہرا. پھر تو آپ نے کیا کہتے تیری نماز ہی نہیں ہوئی. 3 بار پڑھا اس نے، 6 رکعت کا، نماز نہیں ہوئی چونکہ وہ تیزی سے پڑھ رہا تھا. تو اب نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے. مجبوریاں ہیں، حالات وہ ایک الگ چیز ہے. ایکسیپشنل ہمیشہ ہوتا ہے، مطلب جس کو بولتے ہیں نا مستثنا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن عام حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کرے اطمینان ہو. اطمینان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ، وہ بھی نہیں مانا. لیکن اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بس ریڑھ سکون میں آ جائے. ہمارے پاس اس کو سکون میں بھی نہیں آتا. آپ سجدوں کے بیچ میں تو کھٹ کھٹ، مطلب ایسا آپ اسے کاؤنٹ کرے تو سیکنڈز کے اندر جا رہے سجدوں کے بیچ میں. تو کیسا کھڑا ہو سجدہ اللہ اکبر، دوسرا سجدہ اللہ اکبر، تو اتنا کم اطمینان ہونا چاہیے تھوڑا. حالانکہ سجدوں کے درمیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے تھے. کئی موقع ملا تو تمام چیزیں دیکھیں گے. وہ تسبیحات جو ہم نمازوں میں نہیں کرتے، بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول بہت سارے مقامات پہ کرتے تھے. بہرحال تو عدم اطمینان نہیں ہونا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ ایسی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اور یہ ہم چیزوں کو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا، ہر کوئی ایسی ہی نماز پڑھا. دوسری چیز یاد رکھیے، نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا. عدم اطمینان میں اسپیڈلی پڑھنا، تیز پڑھنا، کثرت سے حرکتیں کرنا، یاد رکھیے، یہ بھی منع ہے، یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنا چاہیے. لیکن بہت زیادہ لوگ کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، جس کی کئی مثالیں: کپڑوں کو سیدھی کرنا، بالوں کو بار بار جمانا، چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر کوئی چیز اوڑھی اور پہنی ہے تو اس کو سیٹ کرنا، ہر رکعت کے اندر جمایا جا رہا ہے، سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اس کے علاوہ خام و خواہ کہ جب کبھی عام دنوں میں کھجلی نہیں ہوتی، اس کی نمازوں میں آپ دیکھیں عدم اطمینان، وہ کثرت سے کوئی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جو خام و خواہ ہو رہی. ہاں، داڑھی کا خلال ہے، اس میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، بلکہ کچھ لوگ تو پورا ڈال کے اس کو سیٹ بھی کر لیتے پوری نماز کے اندر، مونچھیں، داڑھی، بال، کپڑے. اور یہ غیر شعوری طور سے، مطلب وہ ہو سکتا کانشیسلی نہیں کرتے، اپنے اس کو بولیں گے ہوش میں نہیں، لیکن وہ ایک آدمی کیفیت میں کھڑا ہے تو اب اس کو عادت ہی ہوگی کہ رکعت باندھے تو بس شروع ہو جائے، بس رکعت باندھتے ہی سب چیزیں شروع ہوتی ہیں. حالانکہ عام حالت میں کبھی وہ کسی کلائنٹ کے سامنے بزنس پہ ایسا یوں نہیں کریں، ہاں کیا ہونا آپ کو نہیں کریں گے. لیکن نماز میں آتے ہی دیکھیے عدم اطمینان،
اور اس کی مختلف حرکتیں، مطلب جس کو میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں، نیچے سے اوپر تک، چھوٹی سے بڑی تک ایکسٹرا حرکتیں کچھ تو، مطلب اتنی زیادہ ایکسٹرا حرکتیں کہ وہ پارٹ ہی نہیں نماز کا، لیکن اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ نماز کا پارٹ نظر آتی ہے۔ دیکھیے اب کرتا پاجامہ پہنا ہوں، جب بھی رکوع سے اٹھتا ہوں وہ پارٹ ہے، مطلب وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھنا، اس کو سیدھا کرنا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے نماز کا، کبھی ہو جاتا ہے اب کٹک جاتا ہے، ٹھیک ریگولرلی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں اور کرنے لگ جاتے ہیں، مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے ذہن عادی ہو جاتا ہے، کرتے کو سیدھا کیا جا رہا ہے، ہم مطلب اتنا زیادہ جس کے اندر اٹھتے ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بالوں کے اندر، ٹھیک ہے آپ بال جمائیں، بالوں کو باندھ لے، نہیں تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے بالوں کو سر پہ نہیں باندھنا چاہیے، سر پہ باندھ کے نماز نہیں ہوتی بالوں کو، کسی کے بال بڑے پیچھے باندھ دے، پھر وہ باندھ لے، کچھ لگا لے اس کو پیچھے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بڑے بال ہے تو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو تو کرنا ہی آتا ہے کہ سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ پھر وہ آدمی پیچھے کرتا ہے اس کو اٹھتے وقت، تو وہ سب کرے نا، تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری کثرت سے حرکت نہیں، چونکہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی، مٹی نہیں عرب میں جو ریت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو وہ ریت لگ جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ ایسا صاف مت کیا کرو پیشانی کو، ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو، ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے، پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف، حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں یاد رکھی، لیکن آپ سے فرمایا اگر چبھے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کیے پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے دھول مٹی کو، لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، نماز میں کیا صاف کرنا، نماز پڑھ لو اس کا صاف کرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا، جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے، حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک بار آگے رکھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر پیر کو پیچھے لیں گا، پھر کھڑا ہو جائیں گے، یہ جائز ہے۔ ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، آگے چلنا حرام ہے، اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی اس حرکت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کیسا بنا ہے، میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں ماشاءاللہ، مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں، کامن ہے بالکل، آپ دیکھیں گے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں کیسا، اس کو معلوم امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، سائڈ سے دیکھ لیا شروع ہو گیا ہو۔ آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو، جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے، جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے، اس سے پہلے شروع ہو گئے، نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہو، تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں، کہ دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں، نہیں، چونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے۔ ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ، بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام منہ ادھر رہتا، آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں اور ابھی امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے، آپ کو تو ظاہر سی بات ہے دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجئے نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی، آگے چل رہا ہے، سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام، اور یہ جو آدمی دو ہے آپ دیکھیں چل رہا ہے، کامن ہے یہ، بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو دیکھتے رہنا، تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پونا اس کے بعد یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں، تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر اور کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر بن لے،
چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس طرح جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر، اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن ہے۔ اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیں۔ مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھار جائز نہیں، کبھی کبھار ایکسٹرا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی۔ تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں۔ لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے اور یوں لگا کے یوں مانتے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنا، پھر ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے آ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا ہے مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ، مطلب پورا ایک ایکشن ہے، مطلب اس کے پیچھے آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی، مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے، مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھنا تھا آپ کو، پیچھے لے جانا کیا تھا، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ کیا جا رہا ہے، یوں کیا یوں کیا، مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو، مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو، اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا، لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا۔ نماز کا بھی، سلام کا بھی سیم حال ہے، سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہوئے جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں، کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ۔ دیکھا آپ نے لوگوں، کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو، پورا پھونکتے ہیں اور پھر السلام علیکم۔ یہ ایڈ کا، یہ پھونکنا کیسے ایڈ ہوا، کہاں سے آیا، یہ پورا عمل ہے، یہ کیسے آپ نے ثابت کیا؟ دم کرنا ہے آپ کو تو نماز کے بعد دم کیجئے اپنے آپ کو، لیکن نماز کو دم کر رہے اپنے آپ پر، اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا۔ رکعتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتوں میں جب صف میں جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو ایسے کھڑے رہو جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں۔ فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں؟ کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم لگاتے ہیں، چونکہ آپ نے ایک روایت فرمایا جب تم قدموں کے بیچ میں جگہ رکھتے ہو تو میں نے شیطان کو جو ہے میمنے کی شکل میں، مطلب بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، تو صفوں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا۔ ہاں بس ایک سسٹم میں آ کے جھکتے ہیں لوگ اور چار انگل پتہ نہیں بناتے ایسی، اور پھر کھڑے ہو جاتا ہے۔ قدم کیسے لگیں ایک دوسرے کی چار انگلیں بتائیے مجھے۔ میں ان لوگوں کو بھی غلط کہہ رہا ہوں جو اتنا پیر پھیلا دیتے ہیں کہ دو لوگ اکیلے کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط۔ پھر تو اس میں کاندھا کیسے ملیں گا، قدم تو مل جائیں گا آپ، ہے نا، تو بڑا مسئلہ ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال میں کتنی چیزیں بتاؤں، بہرحال کچھ چیزیں لایا تھا چن کے، کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو گئی اس کے اندر، تو مقتدی کا دوران نماز امام سے آگے چلنا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ دوران نماز یاد رکھیے انسان کا چہرے کو اوپر اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا، نظروں کا اوپر اٹھانا، یہ بھی بنا اور حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نماز میں گھورا گھاری کرتے ہیں لوگ، بہت بری بات ہے یاد رکھیے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور پورا سروے چالو رہتا ہے ان کا، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے چلے، وہ آپ کو دیکھتے رہتے اتنی دیر تک۔ کسی نے مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا کہ جو نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو دیکھتے ہم کیا کرتے، میں نے کہا ان کو ادب سے سلام کر دیں، پھر دیکھیے ان کو یاد آ جاتا، پھر جب جواب تو غلطی سے دے دیں گے پھر یاد آئے گا کہ غلطی ہوئی۔ اگر آپ سے نماز کے بعد پوچھے کہ سلام کیوں کیا تھا تو آپ بولنا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ انتظار کر رہے میرے سلامتی کا، تو میں نے کر دیا آپ کو سلام۔ مجھے کیا نماز میں آپ کنٹینیوس دیکھتے ہیں؟ نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر۔ رکوع کے اندر آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ہوتا ہے، یا دوسری بات میں آتا ہے جہاں آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی جگہ دیکھ سکیں، لیکن پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے اندر۔ آپ قاعدے میں بیٹھے تو کہاں دیکھیں؟ جہاں انگلی آپ حرکت کرتے انگلی کو دیکھیں اپنے، یا پھر سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ لیکن ہم نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پورا مطلب اتنا عجیب آکورڈ ہوتا ہے کہ یار آدمی نماز میں دیکھ کیسے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے ہو جائے، ان کی بینائی چھین لی جائے۔ نمازوں میں جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، یہ
اور بچہ آپ کے ساتھ میں ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بچہ ساتھ میں سنبھال رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے کیسے دیکھنا بھی نماز میں دیکھنا ہی تو گود میں لے کے پڑھیے اس کو. آپ کو اس کو سروے نہیں کرنا نماز میں کہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے کے پڑھے. چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے کے پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر اپنے نواسی گود میں لے کے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا ہے. تو آپ کو ڈر ہے وہ کہیں چلا جائے گا، خطرہ بھی ہے، چھوٹے بچے کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں نا، آپ اکیلے بھی ہے گھر پر، گود میں لے کے پڑھے. یہ بات ثابت ہے. اسی طرح اگر آپ مسجد آتے ہیں اور چھوٹے بچے کو لانا ضروری ہے آپ کے ساتھ تو لا بھی سکتے ہیں آپ تربیت کے لیے، لیکن لگتا ہے شرارت کریں گا ادھر ادھر جائیں گا تو آپ گود میں لے کے اس کو نماز پڑھیں گے، بازو نہ کھڑے کرے، گود میں رکھے اس کو. یہ سنت سے ثابت ہے یہ چیز، اور یہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا یہ کرتے ہوئے. مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت میں ایسی بات آتی ہے، یہ معمول تھا. چونکہ حدیث 7 سال کا ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا نہ ہو تو سزا دو اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹے بچے کو بھی آپ ضرورت پڑنے پہ لا سکتے ہیں، صرف اس کا خیال رکھیں کہ پیشاب پیخانہ ایسی چیزیں مسجد میں نہ کر دے. آج کل ڈائپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب اس کو پیشاب پیخانے کی سمجھ ہے تو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو. اور 7 سال میں تو لانا ہی ہے، اور 10 سال میں تو نہ آئے تو پھر سزا دینا اس کو آنے کے لیے. تو نماز کے اندر یاد رکھیے اوپر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا یاد رکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور نماز کے اندر جب آپ کوئی عمل کریں گے تو جب امام کا عمل پورا ہو جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ جب پورا عمل ہوتا تو تب اس عمل کو کرتے. جیسا کہ امام اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ گیا، پھر وہ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ اللہ اکبر کے رکوع کر لیا تو صحابہ پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے، امام کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور امام سے پہلے بھی نہیں جاتے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ ذات کا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو گھن آتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے 2 چیزیں تھی، آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. راوی کہتے ہیں جس طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہاں پیاز اور لہسن رکھی ہوئی، اس میں بہت زیادہ تیز اسمیل ہوتی ہے نا کچا اگر کھائے تو وہ اسمیل لے کے آپ آئیں گے تو بدبو ہوں گی، بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی مطلب فرشتوں کو تکلیف. تو آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تو جو لوگ کھا لے پیاز اور لہسن کچا، اچھا برش وغیرہ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے. یہ معنی ہوا اس کا، آپ سمجھ. لیکن عجیب و غریب مساجد کا حال ہے، خاص طور سے اعتکاف وغیرہ رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ٹوائلٹس میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. کتنی گندی بو ہے اس کی بھی، کون سا آدمی اس کو پسند کرتا ہے. اور اس کی بو مٹانے کے لیے جو اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمباکو کھانے والا ہے، وہ ہائی سینٹ، وہ بدبو کو دبانے خوشبو ڈالی ہوئی رہتی ہے اس میں، فرشتے نہیں آتے اس سے. آپ سمجھیے اس بات کو. جن لوگوں کے پاس تمباکو حرام ہے آپ سوچیں تھوڑا غور کریں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں. کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی، تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ، چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے تارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر، بدبو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن 2 حلال چیزیں کھائے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے. یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم نے. آپ کو کہیں گے ارے فیض بھی کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ گھر کے اوپر پیسٹ کرو پھر گھر مسجد میں آؤ. میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے. اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا، اللہ اللہ اللہ، فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ رحمت لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، چونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ، یہ رول ہی ہے. جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے. تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے، فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے، ویسے قرآن میں بھی بات ہے، ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو 2 لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے، اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے، اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو. تو دونوں ہوتا ہے. تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے، شیاطین کو دور کیجئے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ جل اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے. استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے. وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ. اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی. تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے
اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ قدرت کچھ حاصل ہو جائے، فیصلہ کر۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فاقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو، ان ھذا الامر شر لی فی دینی وعاشی وعاقبۃ امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے۔ اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے، دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بہ، اور پھر اس پر مجھے راضی۔ یہ ہے دعائے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جما دیتا ہے کسی ایک کو۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے، ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف یہ کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا، ٹھک جانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی، اللہ نے میرے دل کو اس پر جما دیا ہے، تو یقیناً مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 انچ سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں پر ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھکا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر تھی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیبس۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پہ بس۔ حالات اتنے مایوس ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق ہوتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہے، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے پیدا کرے؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث، مسند احمد بن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا، نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔
وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے یوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکونو ملک عاظم، ظالم ملوکیت، بادشاہ محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد بن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے یہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاظما، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں۔ لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے ساتھ سے پساتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے ہیں۔ وہ سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملک جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مسائل ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بعد ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر، میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوۃ کا نظام قائم ہوگا۔ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ، جو فکر ہے، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی، اس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز میں؟ تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈام بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوں۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد اوپر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا، بہت بڑا پردہ۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی، کاش کہ نہ۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا شاید۔
ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اللہ اللہ، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتے ہیں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کی. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو جو احسان ہوا، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا اپنے درس. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے گا. وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو اس میں دخل نہیں. جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھائے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کروں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت کروں. قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.